اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6034، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، ان سے ابن منقدر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔ حدیث نمبر 6035، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے شفیق نے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمرو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے، اسی دوران انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے، نہ بد زبانی کرتے تھے کہ منہ سے گالیاں نکالیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حدیث نمبر 6036، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا کہا مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بردہ لے کر آئیں، پھر حضرت سہل نے موجود لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ شملہ کو کہتے ہیں۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ لنگی آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لنگی ان سے قبول کر لی۔ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر آپ نے پہن لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر وہ لنگی دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بڑی عمدہ لنگی ہے، آپ مجھ کو عنایت فرما دیجئے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو۔ جب آنس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو اندر جا کر وہ لنگی بدل کر تہہ کر کے عبد الرحمن کو بھیج دی۔ تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی مانگ کر اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھ لیا تھا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی، اس کے باوجود تم نے لنگی آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔ اس پر صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو صرف اس کی برکت کا امیدوار ہوں کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن چکے تھے، میری غرض یہ تھی کہ میں اس لنگی میں کفن دیا جاؤں گا۔ حدیث نمبر 6037، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا برج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قتل، خون ریزی۔ حدیث نمبر 6038، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے سلام بن مسکین سے سنا، کہا کہ میں نے ثابت سے کہا کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حدیث نمبر 6039، اردو ترجمہ۔ آدمی اپنے گھر میں کیا کرتا رہے۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا،
کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے آتے تھے۔ حدیث نمبر 6040 اردو ترجمہ۔ نیک آدمی کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نے، ان سے ابن جریر نے، کہا مجھ کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6041 اردو ترجمہ۔ اللہ کی محبت رکھنے کی فضیلت۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی حلاوت مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جانا اچھا لگے، پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفر سے چھڑا دیا پھر کافر ہو جانا اسے پسند نہ ہو، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوا دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو۔ حدیث نمبر 6042 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ حجرات میں فرمانا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، اسے حقیر نہ جانا جائے، کیا معلوم شاید وہ ان سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ فاولئک ھم الظالمون تک۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ریح خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مارتا ہے جیسے اونٹ، حالانکہ اس کی پوری امید ہے کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گا۔ اور سوری وہیب اور ابو معاویہ نے حشام سے بیان کیا کہ جانوروں کی طرح کے بجائے لفظ غلام کی طرح کا استعمال کیا۔ حدیث نمبر 6043 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عاصم بن محمد بن زید نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں فرمایا، تم جانتے ہو کہ کون سا دن ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا تو یہ حرمت والا دن ہے۔ تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے تم پر تمہارا ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت اسی طرح حرام کیا ہے جیسے اس دن کو اس نے تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا بنایا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6034 سے
43 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔